بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ گناہوں سے بچنا اس کے کچھ قاعدے اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا یہ معلوم ہو کہ کون سا گناہ ہے، کون سا ثواب ہے، گناہ کا علم ہونا، اور اس کے لیے طریقے سمجھائے گئے تھے، عورتوں کا الگ، مردوں کا الگ، کہ پوچھتے رہیں، پوچھ کر عمل کرتے رہیں، اسی میں خیر ہے۔ بہشتی زیور میں بھی حضرت خان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، عالموں سے پوچھ پاچھ کر، یعنی عام لوگوں کی زبان میں بولی ہے، پوچھ پاچھ کر عمل کرنا، یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی کام کریں تو پہلے اہل علم سے پوچھ لیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایک بات یاد رکھو، امام سے نہ پوچھو، مؤذن سے نہ پوچھو، حافظ جی سے نہ پوچھو، بلکہ عالم سے بھی نہ پوچھو، اور تو اور پیر صاحب سے بھی نہ پوچھو، بلکہ مفتی سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ بعض دفعہ مفتی صاحب تو شریعت کے مطابق ناجائز کہیں گے، اور پھر اس کے بعد پیر صاحب سے ذکر کیا تو وہ کچھ اور بتانے لگے۔ تو عمل کس پہ کرے گا؟ جس کے ساتھ اعتقاد اعتماد ہو۔ ایک بوڑھیا عورت حج بیت اللہ کو جانا چاہتی تھی۔ مفتی صاحب سے معلوم کیا، انہوں نے ناجائز کہا، جائز نہیں ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ میں ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس کی بیوی ساتھ جا رہی ہے، ساتھ چلے جاؤں میں۔ تو مفتی صاحب نے جب بھی ناجائز کہا، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے پوچھا، آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا چلی جاؤ۔ اب مفتی صاحب کے معنی کہ پیر صاحب کے معنی، تو مفتی صاحب کی نظر شریعت کے قانون پر ہے، اور پیر صاحب کی نظر وقت کے تقاضوں پر، اس کی حیثیت کے مطابق ہے کہ مرید کتنے پانی میں ہے، کس قدر ہے۔ تو پہلی چیز تو ہے علم ہونا۔ دوسرا سبب توبہ نہ کرنے کا یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے۔ گناہ ہونا تو جانتے ہیں گناہ ہے، لیکن اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ ایک ہلکی سی بات سمجھتے ہیں۔ اور نشانی علامت اس کی یہ ہے کہ کبھی گناہ کر کے ان لوگوں کا جی برا نہیں ہوتا اور توبہ بھی نہیں کرتے۔ یہ نشانی ہے، اس کی پہچان ہے اپنا آپ کو پہچاننے کی، کہ گناہ ہونا تو جانتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ بڑی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ ایک ہلکی سی بات سمجھتے ہیں۔ اور نشانی اس کی یہ ہے، کبھی گناہ کر کے ان لوگوں کا جی برا نہیں ہوتا اور توبہ بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے اگر ایسے آدمی کو جو کبھی شراب نہ پیتا ہو، دھوکے میں کوئی شراب پلا دے تو اس کے دل پر کتنا صدمہ ہوگا۔ لیکن جن گناہوں کی عادت ہو گئی اور عادت کی وجہ سے ان کو معمولی سمجھ لیا ہے، جیسے غیبت وغیرہ، ان گناہوں کے کرنے سے ذرا بھی جی برا نہیں ہوتا۔ گناہ کو ہلکا سمجھنے کا ایک سبب اور بھی ہے، وہ یہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کرنے سے ہم کو کیا سزا ملے گی اور کتنا عذاب ہوگا، یہ معلوم نہیں ہے۔ یوں بھی لوگ ہلکا سمجھتے ہیں گناہوں کو، کہ اس پر کیا سزا ملے گی اور کتنا عذاب ہوگا۔ اس کا علاج یہ ہے، جن حدیثوں میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے اور نیک کاموں کی رغبت دلائی گئی، برے کاموں سے ڈرایا گیا ہو، ایسی حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کا ترجمہ کر دیا جائے، اور ایسے لوگ ان کو دیکھتے رہا کریں۔ اور بہشتی زیور میں میں نے 100 حدیثوں کا ترجمہ کر دیا ہے، اس کا دیکھنا بھی بہت مفید ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ فلاں گناہ ہے، یہ عذاب ہے، اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ گناہ کے ہلکا سمجھنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ہماری عادت ہو گئی ہے، اس لیے اس سے ذرا بھی طبیعت میلی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی طرف خیال بھی نہیں جاتا۔
کہ ہم نے فلاں گناہ کیا ہے۔ چنانچہ بعض وقت اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تعجب سے یوں کہتے ہیں خدا جانے ہم نے کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا میں یہ مصیبت ہم پر نازل کی گئی۔ میں اس تعجب پر تعجب کرتا ہوں، آپ کے اس تعجب کرنے پر میں تعجب کرتا ہوں۔ صاحبو، کیا کوئی وقت ہمارا گناہ سے خالی بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ کہنا کس وجہ سے ہے کہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ بلکہ انصاف اور عقل کی روح سے تو یوں چاہیے تھا اگر کسی وقت ہم پر خدا کا کوئی انعام ہو تو تعجب کریں کہ ہم گنہگاروں سے کیا بھلائی بن پڑی ہوگی جس پر اللہ کا یہ انعام ملا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عادت ایسی بری چیز ہے کہ اس کی بدولت گناہ کا گناہ ہونا بھی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ گناہ کی عادت پڑ گئی تو گناہ کا گناہ ہونا بھی ذہن سے نکل ہو گیا۔ گناہ کے عادی بن جائے کوئی طبیعت تو اس کا علاج یہ ہے کہ گناہ کی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرے اور اپنے اوپر زبردستی کر کے گناہ کو چھوڑا جائے۔ دیکھیے ایک غیبت ہی کا گناہ ہے، اس میں لوگ عام طور پر مبتلا ہیں۔ اس کے چھوٹ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمت کر کے ایک ہفتے تک زبان کو غیبت کرنے سے اور کان کو غیبت سننے سے بند رکھا جائے، ایک ہفتے تک۔ جب ایک ہفتہ اس طرح گزر جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو گے غیبت کرنا تو کیا، غیبت سننا بھی گوارا نہ ہوگا، بلکہ ایسا معلوم ہوگا جیسے کسی نے ایک پہاڑ تم پر رکھ دیا۔ سمجھ میں آ گئی گناہ سے عادت کو بدلنے کی ترکیب؟ ایک ہفتے کے لیے یہ کر لے۔ ایک سبب توبہ نہ کرنے کا یہ ہوتا ہے، تیسرا اور چوتھا سبب، انسان گناہ کو بہت ہی بڑی چیز سمجھ لیتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اتنے بڑے گناہ کے مقابلے میں توبہ سے کیا کام نکل سکے گا۔ بعض لوگوں کو اس لیے بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ بھائی ان کی معافی تو ممکن ہی نہیں، اگرچہ ہم کتنی ہی توبہ کریں۔ ان دونوں غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی معافی کو بندوں کی معافی کی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں عادت ہے نا، اگر کوئی آدمی کسی کا بہت بڑا جرم کرے یا کوئی آدمی معمولی باتوں میں ہمیشہ نافرمانی اور مخالفت کرے تو ان دونوں کے قصور کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معافی کو لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بیہودہ خیال ہے۔ بھلا کہاں اللہ کی ذات پاک اور کہاں عاجز بندہ تو محتاج ہے، اسے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کی بھی ضرورت ہے اور دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ پاک کو کچھ بھی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ پس مرض کا علاج یہ ہے کہ اس بیہودہ خیال سے توبہ کرے اور اللہ کی رحمت کی حدیثیں ہمیشہ دیکھتا رہے۔ یقین ہے کہ ان کے دیکھنے سے یہ نا امیدی جاتی رہے گی، میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، میرے گناہ کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے، اور امید پیدا ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے اگر کسی آدمی نے اتنے گناہ کیے ہوں جن سے ساری زمین بھر جائے اور وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ گناہوں کے زیادہ ہو جانے سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے بہت بھاری گناہ کر لیا ہو اسے بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر کا ہے، کفر، انکار کرنا، کہ اس کے برابر کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے۔ پھر غور کرو کہ جس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا کیا حال تھا، سوائے چند آدمیوں کے تمام دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی، اور خاص کر قریش کہ انہوں نے تو 360 بت اپنے لیے تیار کر رکھے تھے، یعنی ہر دن کا ایک نیا خدا۔ ان کے گمان میں انہیں سجدہ کرتے تھے، لیکن پھر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اسی قبیلہ قریش سے کیسے کیسے اللہ والے پیدا فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے ہیں،
پھر یہ دیکھو کہ یہ حضرات کس مرتبے کے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے گناہ کے بعد انسان توبہ کر کے اللہ کا مقرب اور مقبول بن سکتا ہے۔ غرض یہ سمجھنا کہ ہمارے گناہ معاف نہ ہوں گے بڑی غلطی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گویہ تھا، گانے والا۔ جب تک وہ گاتا اس کی آواز اچھی تھی، اس کا چہرہ بھی اچھا تھا، رنگ روپ تھا، تو لوگ اس کو بہت آؤ بھگت کرتے تھے، حلوے کھلاتے تھے اصلی گھی کے، اور خوب روپے برساتے تھے اس پر۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور بیمار ہو گیا تو آواز بھی کوے جیسی ہو گئی اور شکل بھی بد ہو گئی، بری ہو گئی، تو کوئی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آواز سننا بھی اس کی، کوئی گانے کی آواز تو سننا بھی گوارا نہ تھا۔ اتنا گر گیا، بھوکا مرنے لگا۔ جب پریشان ہو گیا زندگی سے، تھک لیا، کہیں سے کھانا بھی نصیب نہیں، تو ایک دن مرنے کی نیت سے چل دیا کہ مر تو رہا ہی ہوں، کہیں ٹھکانے جا کے مروں گا، اور سوچا آج تو اپنا گانا اللہ کو سناؤں، آج تو اپنا گانا اللہ کو سناؤں۔ دنیا والے تو سنتے نہیں اب میرا حال، میری بات، نہ میری آواز انہیں اچھی لگتی، اب تو میں اپنا اللہ کو سناؤں۔ ایک قبر دیکھی دہی بھی سی، اس میں گھس کے اندر لیٹ گیا اور اپنی بانسری منہ کو لگائی اور اپنا وہی بگڑی ہوئی آواز سے اللہ کو پکارنا شروع کی۔ دوپہر کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں۔ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا کہ فوراً فلاں قبرستان میں جاؤ اور ایک قبر میں ہمارا ایک ولی لیٹا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ اور اٹھا کر اس کی خدمت کرو اور اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا رہتا ہی تھا۔ جس وقت قبرستان میں پہنچے، جا کے دیکھا آواز کہاں سے آ رہی ہے، دیکھا تو قبر میں پڑا ہے، کہا باہر نکلو بھائی۔ بس انہیں سوچا عمر بس آج تو چمڑی ادھڑے گی میری، آج نہیں بخشش ہونے کی، آج تو چمڑی ادھڑے گی۔ بس باہر نکلا اور کانپ رہا ہے۔ فرمایا کیوں کانپتے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا جی اسی طریقے سے میں آگے پڑا تھا، مرنے کو تو مر تیار ہوں، اور آج تو میری موت آئی گئی، کیونکہ نوے سے نہیں آئے گی، آپ کے درے سے آئے گی، لہٰذا یہاں آ کے پڑ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ میری فریاد کو اب تو ہی سنے گا، اس بوڑھے کوے کی آواز کو اب تو ہی سنے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے سن لی، آ میرے ساتھ۔ جا کر کے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، وہ کھانے پینے کا انتظام دیکھ کر ایک چیخ نکلی اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ دیکھا کیسی مبارک موت آئی، کیسی مبارک موت آئی۔ تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امید ہونا کافر کا طریقہ ہے۔ ہٹ جا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے۔ توبہ نہ کرنے کی 5ویں وجہ، ایک سبب توبہ نہ کرنے کا یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرتا ہے مجھ سے پھر گناہ ہو جائے گا، اور جب پھر گناہ ہو جائے گا، ہو جانے کا احتمال ہے، تو پھر اب توبہ کرنے سے کیا فائدہ۔ اس لیے توبہ اس وقت کرنا چاہیے کہ اس کے بعد پھر گناہ نہ ہو، یہ سمجھتا ہے، اس لیے توبہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیسا عجیب بیان ہے حکیم الامت کا، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ صاحبوں میں پوچھتا ہوں، زندگی کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں گناہ نہ ہونے کا یقین کر سکیں؟ جوانی میں اگر چالاکی نہیں کی، عیاری نہیں ہوتی، تو بدمستی اور بے پرواہی ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں اگر آوارگی بدمستی نہیں ہے تو حرص اور مکر و فریب اور حسد وغیرہ، غرض 20 باطنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو حاصل اس عذر کا یہ ہوا کہ مر کے توبہ کرو گے، جوانی میں توبہ نہیں کی، بڑھاپے میں دوسری بیماریاں کھڑی ہو گئی۔ مگر خوب سمجھ لو، ہر آدمی کی موت اس کے حق میں تو قیامت ہی ہے، ہر آدمی کی موت تو اس کے حق میں قیامت ہی ہے۔ قیامت جب آئے گی، اس کی تو قیامت آج ہی آ گئی۔ پھر قیامت میں کہیں توبہ قبول ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ توبہ تو صرف زندگی کی حالت میں قبول ہوتی ہے، مرنے کے بعد توبہ نہ کوئی کر سکتا، اور کرے بھی تو توبہ قبول نہیں۔ 2 موقع ایسے ہیں
ایک تو جب غرغرے کا وقت ہوتا ہے، روح نکلنے لگتی ہے، حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، ادھر کے پردے غیب کا اٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی توبہ کرے تو اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں۔ دوسرے، ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، جہاں جا کے چھپتا ہے وہاں سے نہیں نکلے گا۔ سورج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چھپنے کے بعد اللہ کے عرش کے سامنے جاتا ہے اور وہاں سجدہ کرتا ہے، اس کا سجدہ قبول ہوتا ہے، آئندہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت دے دی جاتی ہے، پھر اپنے ٹائم پر ادھر سے نکلتا ہے۔ ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ سجدہ کرے گا، قبول نہیں ہوگا، آئندہ نکلنے کی اجازت چاہے گا، اجازت نہیں ملے گی، یہ وہیں رکا رہے گا۔ دنیا میں ایک لمبی رات ہو جائے گی، دنیا میں لمبی رات ہو جائے گی، 7 دن 7 رات کا تقریباً وقفہ لکھا ہے کہ اتنا وقت گزر جائے گا، جانور پریشان ہو جائیں گے، دن کیوں نہیں نکلتا، لوگ پریشان ہو جائیں گے کاروبار سے۔ اس کے بعد پھر سورج نکلے گا تو ادھر سے نکلے گا جدھر چھپتا ہے، اور ادھر سے اللہ کے فرشتے توبہ کے دروازے سے نکال کے اور توبہ کا دروازہ بند کر دیں گے کہ اب جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک اب کسی کا ایمان لانا اور کسی کا توبہ کرنا قبول نہیں۔ سورج ہلکی ہلکی روشنی لیے ہوئے آئے گا جیسا گہن کے وقت میں ہوتا ہے، اور بیچ میں آ کر پھر واپس لوٹ جائے گا، اور پھر روزانہ اپنے ٹائم پہ نکلتا رہے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ہاں، تو ہر شخص کی موت اس کے حق میں تو قیامت ہی ہے، تو قیامت میں کہیں توبہ قبول ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، توبہ تو صرف زندگی کی حالت میں قبول ہوتی ہے۔ غیب پر ہمارا ایمان ہے اور غیب پردے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے ہیں، اس کے خزانے بھی چھپے ہوئے ہیں، جنت دوزخ بھی چھپی ہوئی ہے، لیکن جو جتنا غرق ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میں، اتنا ہی غیب کے پردے اللہ تعالیٰ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھا دی اور دوزخ بھی دکھا دی۔ اگر 1000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھ کے کوئی سویا کرے تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیں گے۔ یہاں ایک تیل گھروں میں ایک بڑے میاں تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کا ذکر بہت کرتا تھا، تسبیح وغیرہ پڑھتا، جماعت سے نماز پڑھتا تھا۔ تو اس نے بتایا ایک دن میں نے خواب میں جہنم دیکھی، جہنم کو دیکھا، اس طرح سے عذاب، اس طرح سے اس کے حالات بیان کیے۔ تو اس وقت سے مجھے نیند آتی ہے تو وہی جہنم سامنے آ جاتی۔ تو دیکھا میں نے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ جتنا قریب ہوتا جاتا ہے، بھائی بھید تو آپ اسی کو دیں گے جو آپ کے قریب ہوگا، اور جب آپ ہی دوری اختیار کر رہے ہیں تو بھید کیسے ملے گا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، پڑھ لی میں تو 500 دفعہ پڑھ لوں روز، پڑھ لی بس ہو گیا۔ ایک دفعہ بھی اگر دل سے پڑھے گا وہی 500 میں پانی پھیر دے گا، ہے نا؟ دل سے چلو۔ توبہ صرف زندگی کی حالت میں قبول ہوتی ہے۔ 5ویں وجہ جو توبہ نہیں کرتا آدمی، اس خیال کے پیدا ہونے کا وجہ ہوتا ہے کہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں جب توبہ کے بعد بھی گناہ ہوا تو وہ توبہ بالکل بیکار ہوئی پچھلی، حالانکہ یہ غلط خیال ہے۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، یہ غلط خیال ہے، بلکہ اس توبہ سے پچھلے گناہ جو معاف ہو چکے ہیں وہ معاف ہو چکے ہیں، ان پر اب پکڑ نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا نفع ہے۔ اسی طرح جس گناہ سے توبہ کرتے جاؤ گے وہ گناہ مٹتا جائے گا، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بہت آسان ترکیب نکل آئی، بس آئندہ سے یوں ہی کرا کریں گے، خوب جی بھر کے گناہ کر لیے اور پھر توبہ کر لی، اور پھر گناہ کر لیے پھر توبہ کر لی۔ کیونکہ توبہ کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس وقت ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو۔ جس توبہ کے ساتھ آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی ہو کہ اب تو توبہ کر لوں پھر دیکھی جائے گی، تو وہ توبہ ہی مقبول نہیں۔ اور توبہ کی یہ خاصیت سن کر اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ بیہودہ خیال کہ لاؤ خوب گناہ کریں، اسی آدمی کو پیدا ہوگا جو نہایت بھدی طبیعت کا آدمی ہو، ہاں، اور بالکل ہی گیا گزرا ہو،
ورنہ جس کی طبیعت میں ذرا بھی سلامتی ہوگی اس کو تو اس سے تابع داری کا جوش پیدا ہوگا، ارے اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ کا اس قدر رحم و کرم ہے تو ہم کو ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اس کی مخالفت کریں، یہ جوش پیدا ہوگا۔ لیکن گندی طبیعت کا آدمی اس حدیث کو سامنے رکھ کر اور دلیر ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں ما اسرا من استغفرا، یعنی جس شخص نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گناہ پر ہٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں گناہ گار تو سبھی ہیں، کون نہیں ہے، سب گناہ گار ہیں، مگر ان میں سے اچھے گناہ گار وہ ہیں جو کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، شرمندہ ہوتے رہتے ہیں۔ بس اگر اتنی ہمت نہ ہو کہ ایک دم سے سب گناہ چھوڑ دو تو توبہ کرنے سے تو ہرگز ہمت نہ ہارو۔ ہمارے یہاں کاندلے میں ایک عبد الغفار جمیدار تھے مغلوں میں سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت جی کاندلے والوں کے مرید تھے، مگر بات بات میں گالی دیا کرتے تھے، بات بات میں بہت گالی دیتے تھے۔ حضرت جی نے ایک دن کہا پہ سنا ہے تم گالیاں بہت دیتے ہو، تو گالی دے کے کہہ رہے ہیں کون کا ہے؟ حضرت نے کہا بس کوئی نہیں کہتا، چپ ہو گئے۔ تو اس نے کہا جی حضرت کوئی ترکیب ایسی بتاؤ جس سے میری گناہ یہ گالی چھوٹ جائے، میں چاہتا بھی ہوں بیچارہ روکنا لیکن رکتی نہیں، پھر توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ معاف کر دے آج جو میں نے غلطیاں کی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب بھی گالی نکلے فوراً استغفار کرو، استغفر اللہ ربی، جب بھی گناہ نکلے گناہ کرو جب بھی استغفار پڑھو۔ تو بیچارہ تصویر یہ رکھا تھا، اسے چوڑوں کو چماروں کو گالیاں دے رہا ہے، لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، استغفر اللہ ربی، گالی دے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے کلام کی برکت ظاہر ہوئی، انتقال سے پہلے ساری گالیاں چھوٹ گئی اور ایمان پر خاتمہ ہوا۔ تو جوش پیدا ہوگا۔ حدیث میں ہے جس شخص نے گناہ سے کے بعد توبہ کر لی وہ گناہ پر ہٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں گناہ گار تو سب ہیں مگر ان میں اچھے وہ ہیں جو کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ بس اگر اتنی ہمت نہ ہو کہ ایک دم سے سب گناہ چھوڑ دو تو توبہ کرنے سے تو ہمت مت ہارو، توبہ کرنے سے ہمت آئے، بلکہ جو گناہ ہو جایا کرے اس سے فوراً توبہ کر لیا کرو۔ اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو، مگر پکی توبہ ہو، آئندہ کو ہے اللہ اب نہیں کرنے۔ دیکھو ایک آدمی بیمار ہو جائے اور اس کو کوئی یہ رائے دے ارے میاں علاج کرنے سے کیا فائدہ، آخر اس کے بعد پھر بھی تو یہ احتمال ہے کہ بیمار ہو جاؤ گے، تو بس علاج کو چھوڑ دو، کیوں علاج کرتے ہو؟ تو وہ آدمی اس کا کیا جواب دے گا کہ میاں اگر پھر بیمار ہوں گے تو پھر علاج کریں گے یا نہیں؟ آئندہ کی بیماری کے اندیشے سے موجودہ بیماری کا علاج کیوں نہ کریں؟ تو جو فتویٰ آپ کی عقل نے جسمانی بیماری میں دیا ہے وہی فتویٰ روحانی بیماری میں کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی حدیث میں حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مَرَّةً، یعنی جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی، پکی توبہ کر لی آئندہ نہیں کروں گا، پھر وہ گناہ پر ہٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ گناہ پر ہٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اگرچہ ایک دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، 70 مرۃ۔ اس نے تو بالکل ہی نا امیدی کی جڑ کاٹ دی کہ توبہ کے ٹوٹنے سے پہلے توبہ بیکار نہیں ہوئی، اب پھر توبہ کر لو، اب پھر توبہ کر لو۔ اسی کو مولانا خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے ایک شعر میں، جس کو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ یوں فرمایا یہ محبت کا رشتہ یوں ہی قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو تعلق ہے نا ہمارا اللہ سے، تو فرمائے یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے، 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، ہے نا؟ بچپن میں ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہو،
بچپن میں دو بچے ایک دوسرے سے بولتے نہیں، کہنے میرے سے یاڈی کٹ ہو رہی اس کی، پھر کچھ بونڈ ہو گیا دونوں کا، کہنے لگا اچھا آ یاڈی بدلیں، بچوں کھڑا ہوا انگلی سے انگلی ملا یاڈی بدلی، ہے نا؟ ابھی تو ٹوٹ رہی تھی ابھی جوڑ لی۔ تو تم تو بچوں سے بھی گئے گزرے ہوئے کہ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گیا تھا جوڑ لیا۔ تو اس کو حضرت فرماتے ہیں خواجہ صاحب، یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ ہائے ہائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو اگر توبہ گناہ 100 دفعہ ہوا ہے، 100 ہی دفعہ توبہ ہونی چاہیے۔ تو توبہ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے، یوں سوچتا ہے پھر گناہ ہو جائے گا، اگر پھر بیمار ہو جائے گا پھر بیماری کا علاج کرنا، اب جو بیماری ہے اس کا تو علاج کرو۔ ایک وجہ توبہ نہ کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، ایک سبب توبہ نہ کرنے کا یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، یعنی مہربان بخشنے والے، ان کو ہمارے گناہ بخش دینے کیا مشکل ہے۔ لیکن صاحبو، یہ جواب بدن کی بیماری میں کیوں نہیں دیتے؟ جب تمہارے بدن میں جسم میں بیماری ہوتی ہے اور ان میں اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہم کو تندرست کر دے گا جسمانی بیماریوں کا علاج نہ کیا ہو؟ یا کوئی آدمی بتلا سکتا ہے اس نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے زہر کھا لیا ہو؟ کرتا ہے کوئی ایسا؟ تو بھائی اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے زہر کھا لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھ لی، پھر زہر کھا لیا۔ کوئی ہمت نہیں کرتا، کبھی نہیں، بلکہ اگر کوئی دوسرا یوں کہے میاں اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے سنکھیا کھا جاؤ، زہر کھا جاؤ، تو اس کو دیوانہ بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ سنکھیا کھاؤ تو نقصان نہ کرے، بلکہ سنکھیا نقصان بھی کرے گا اور اللہ غفور الرحیم بھی رہے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی رہے گا اور سنکھیا کا زہر کا اثر بھی، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک بات اور یقین کی سمجھو، غور و فکر کی، ہر مومن کا ایمان کے درجے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روم سے ایک قاصد آیا اور آپ اسے پیش کیا گیا۔ روم کے قاصد کو پیش کرو، پیش کیا، کیوں آئے ہو؟ فرمایا جی آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر ہمارے بادشاہ نے آپ کے لیے 2 تحفے بھیجے ہیں، 2 تحفے بھیجے ہیں۔ فرمایا کیا؟ ایک تو یہ لڑکی ہے، روم میں اس سے خوبصورت حسن والی جمال والی عورت نہیں ہے، یہ آپ کی خدمت میں بھیجی ہے، باندی بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ تحفہ ہے روم کے بادشاہ کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی یہاں ضرورت مند جس کے بیوی نہ ہو؟ ایک بیچارہ بدصورت ساتھ صحابی کھڑا ہوا، انہوں نے کہا حضرت میں ہوں، میرے کوئی بیوی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اس کا نکاح اس سے کرو۔ انہوں نے کہا بقاصدین حاجی یہ تو بڑی حسین روم کی، تم نے مجھے دے دی، میرے پاس سے بھیجی ہے، میں جو چاہے کروں۔ اچھا اور کیا ہے؟ اور کیا بھیجا ہے؟ ایک بوتل زہر کی، یہ کیسی ہے؟ اس کا ایک قطرہ پانی میں ڈال دو 1000 آدمی مر جائیں گے، دشمن آپ کے ہلاک ہو جائیں گے، ایک قطرہ پانی میں ڈال دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ لائے ہو تم ہمارے واسطے تو تحفہ، یہ لائے ہو تم ہمارے واسطے تو تحفہ۔ کیسا یقین تھا، بوتل ہاتھ میں لی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھا اور پڑھ کر کے اس کو بوتل کو منہ کو لگا کے ساری بوتل کی زہر کی پی گئے، جس کا ایک قطرہ 1000 کو کافی تھا مارنے کے لیے۔ اس روم کا قاصد نے سر پیٹ لیا کہ بادشاہ مر جائے گا، تاریخ گندی ہو جائے گی، میرے ذمہ الزام لگے گا،
اب میں مارا جاؤں گا۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کی گھبراہٹ کو، کپکپاہٹ کو، اور سینے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا الحمدللہ، جب سے تمہارا لایا ہوا شربت پیا ہے اس وقت سے اپنے دل کے اندر بڑی فرحت، بڑی طاقت محسوس کر رہا ہوں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب مرے وہاں سے کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دعا کو پڑھ کر زہر بھی کھا لے گا، زہر بھی اس پر اثر نہیں کرے۔ تو یقین کی بات تھی، ہمارے بھی دعا یاد ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر وہ یقین نہیں ہے۔ بھائی یقین کا سودا ہے کہ نہیں؟ ایک بیچ میں نالا ہے، چوڑا ہے 1 میٹر، اب کہا بھائی اس سے پار جانا ہے، کودنا ہے، 5,000 روپے ملیں گے جو کود جائے۔ اب ایک نے دیکھا بہت بڑا نالا بھائی، میرے بس کا نہیں، پیچھے گھٹ گیا، دوسرے پیچھے گھٹ گیا، تیسرا پیچھے، ایک نے کہا 5,000 پکے ہیں کہاں، اور پیچھے کو گیا اور وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور آگے ماری جو چھلانگ وہ پڑنے پار گیا اس میں، نہ 5,000۔ کس چیز نے کھدایا؟ بولو۔ اور بڈھے میں دم نہیں تھا، میرے بس کے تو نالی کودنے بھی نہیں، نالا کہاں کود جاؤں، نالا کہاں کود جاؤں گا۔ یہ ہے یقین کی دولت، یہ ہے یقین کی دولت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسا شاندار تھا، اللہ ان صحابی رسول کی برکت سے اور خلیفہ دوم کی برکت سے اللہ ہمیں بھی ایمان کامل نصیب فرمائے۔ دوستو ہمارا حال عجیب ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو دریا میں کو پار ہو جاؤ، انشاءاللہ ڈوب نہیں سکتے۔ یہ بسم اللہ کی تاثیر ہے۔ ہر ہفتے کو مجلس میں آتا تھا بات سننے کے لیے۔ ایک دن اس نے دعوت کر دی، حضرت آپ کی دعوت ہے، فرمایا بہت اچھا۔ اب دعوت کو چلے آگے، برسات کی موسم، پانی خوب ٹانٹے مار رہا ہے دریا میں، تو فرمایا بھائی اب کیسے پار ہوں گے، یہاں ناؤ کشتی تو کچھ ہے نہیں۔ فرمایا ناؤ کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا آؤ بسم اللہ پڑھو، اندر چلو، وہاں ڈوبیں گے نہیں، مریں گے نہیں یہاں بسم اللہ پڑھ کے۔ تو اس نے کہا میں تو ناؤ کے بغیر نہیں آیا کرتا تھا، لیکن جب سے آپ کی بسم اللہ میں نے سنی میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں، دریا میں کود جاتا ہوں، کچھ بھی نہیں بگڑتا، ایسے چلتا ہوں جیسے سڑک پہ کو چلا کرتا ہوں۔ تو وہ آدمی اب بھی تیار ہے، لیکن مولوی صاحب کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ 2 وجہ اس کی یاد رکھیو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایسا یقین نہیں جیسا اس کا ہے، بسم اللہ پار کر دے گی، ڈوبنے نہیں دے گی۔ اگر موت ہے تو ڈوبوں گا، موت نہیں ہے تو نہیں ڈوبوں گا۔ ایک تو یہ یقین مولوی صاحب کے اندر یقین کی کمی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مولوی صاحب کو علم تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو آزمانے کا حق نہیں ہے کہ ہم ناؤ کے بغیر دریا میں گھس جائیں اور بسم اللہ پڑھ کر۔ تو نے بسم اللہ کو غلط استعمال کیا، کیونکہ جب تمہیں علم تھا پانی اتنا ہے تو تم اس میں گھسے کیوں؟ کہ بھائی کوئی آدمی گناہ کرے، جرم کرے، اس کی پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو مولوی صاحب کو علم تھا، اس علم کی وجہ سے اور اس یقین کی کمزوری کی وجہ سے مولوی صاحب کی ہمت نہیں ہوئی کہ دریا میں کو پار ہو جائے۔ وہ جاہل تھا، اسے علم تو کچھ تھا نہیں، لیکن اس کا یقین تھا اور یقین کر کے بسم اللہ اسے پار اتار دی۔ آگے سمجھ میں؟ تو ایک قطرہ زہر کا 1,000 کو کافی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارا منہ کو لگا کے پی گئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھ کر اگر تم کھانا کھاؤ اور اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ زہر تمہیں نقصان نہیں کرے گا۔ اتنی شاندار یہ دعا ہے۔ ہمیں چاہیے ہر کھانے کے وقت میں پڑھا کریں تاکہ عادت ہو، اور جب عادت ہو جائے گی عادت سے عبادت ہو جائے گی۔ پھر اگر زہر بھی آ گیا اور کسی نے تعویذ گھول کے پیا دیا، ایک بار تعویذ پہ یاد آ گئی، ایک آدمی آیا کہنے جی فلاں جگہ لے گئے تھے ہم اسے اپنے مریض کو، اور اس نے اس کے پیٹ سے تعویذ نکال لے۔ میں نے کس سے نکال لے؟ اب کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے الٹی میں یوں نکل کے آئے۔ میں نے کہا بے وقوف کہیں گے، عقل سے تو سوچ لے،
جب تعویذ کسی کو پلاتے ہیں اسے تعویذ نگلواتے ہیں یا دھو کے اس کا پانی پلاتے ہیں؟ اور نکلنے کاغذ کے ٹکڑے تو کچھ نہ کچھ تو بھید ہے، کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے جو کاغذ نکل رہے ہیں، پلایا تو دھو کے پانی، دودھ میں چائے میں سبزی میں مل رہا ہے، وہ عجیب حال ہے تمہارا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پی کر فرمایا الحمدللہ، جب سے تمہارا شربت پیا ہے اس وقت سے میں اپنے دل کے اندر فرحت پا رہا ہوں اور نورانیت نصیب ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی یقین کی دولت عطا فرمائے۔ آگ کا انگارہ سامنے ہے، اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لو، اگر یقین نہیں ہے رکھ لو گے کہ بھائی رکھ لو گے تو بسم اللہ کے اندر وہ پاور پیدا کرنے کی محنت ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو چاہے تو آگ کو ابراہیم پر نرم بنا دے اور گل گلزار کر دے، اور تو چاہے تو پانی میں ڈبا دے فرعون کو، تو اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ یہ یقین دل میں ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے ضربے لگا کر کے وہ یقین کی پاور قوت پیدا کرنی چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ سنکھیا کھاؤ تو نقصان نہ کرے، بلکہ سنکھیا نقصان بھی کرے گا اور خدا غفور الرحیم بھی رہے گا۔ ایک تو یہ بات جو حضرت نے فرمائی یہ عام سب کے لیے، خاص لوگوں کے لیے وہی ہے جو میں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زہر کی بوتل پی لی اور نقصان۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک زیمہ ہو رہا تھا، داد سا جو ہوتا ہے یہاں دونوں ہاتھوں پہ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب تھے بھلت کے، وہ ڈاکٹر نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو حضرت نے دکھایا، اس نے ایک ٹوب لگائی یہاں سر پہ اور لگا کے فرمایا حضرت اس کو ہاتھ کو پہنچنا نہیں، یوں رہنے دینا، یہ خشک ہو جائے گی اور یہ تمہارا داد سا یہ ایگزیما ختم ہو جائے گا۔ حضرت یوں بیٹھے رہے، جب کوئی آتا مسافر کے لیے حضرت انگلی سے جو مسافر کرتے اور فرماتے یہاں دوا لگی ہوئی ہے، یہاں دوا لگی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھول گئے، اور مسافر کو سب پوچھا گئی دوا، مسافر شروع کر دیا، حضرت بھول گئے کہ دوا لگائی تھی۔ مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ بیٹھے تھے، فرمایا حضرت کیا ہو گیا آپ کے ہاتھ پہ؟ فرمایا یہ ایک ایگزیما ہو گیا ہے، داد کی شکل سے سارے ہاتھ پہ، دونوں ہاتھوں پر یہ ہو رہا ہے۔ تو مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت اس کے اوپر شہد ملا کرو۔ کیا ملا کرو؟ شہد ملا کرو۔ یہ یقین کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، شہد ملا کرو۔ کیوں بول رہا ہے؟ کھڑکی تو نہیں کھل لی پیچھے؟ تو بولو داد کی دوا شہد تھوڑا ہی ہے؟ داد کی دوا، ایک زیمے کی دوا شہد تھوڑا ہی ہے؟ تو حضرت چونکہ بڑے عالم تھے اور اللہ والے تھے، دونوں پہلو سامنے تھے، تو حضرت نے ان کی طرف کو دیکھا اور دیکھ کر مولانا حضرت کبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا مولانا میں آپ جیسا یقین کہاں سے لاؤں؟ تو کیسی جملہ، مولانا میں آپ جیسا یقین کہاں سے لاؤں؟ فرمایا مطلب یہ ہوا شہد کا دانت پہ ملنا کوئی دوائی نہیں ہے، مگر آپ کا یقین ہے۔ مفتی قاسم صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے بچوں کے کسی کے پھنسی نکل جاتی تھی، پھنسی نکل جاتی تھی یا درد ہوتا تھا، حضرت مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابا جی فوراً شہد انگلی پہ لے کے اس جگہ ملا کرتے تھے اور بسم اللہ پڑھ کے دم پھینک الحمد شریف پڑھ کے دم کیا کرتے، نہ دوا ملتے تھے نہ کچھ۔ تو حضرت نے کیا فرمایا
مولانا میں آپ جیسا یقین کہاں سے لا؟ وہ بھی ولی اور وہ بھی ولی، دونوں ولیوں میں فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایک آدمی بیٹھا ہے، بینگن کھاوے، میں کہا نہیں بھائی۔ فیضر صاحب بینگن کھاوے، میں کہا نہیں بھائی۔ فیضر صاحب بینگن کھاوے، دماغ خراب ہو گیا تیرا، ماروں گا دوسرے کے منہ پہ۔ پھر دوسرا آدمی آیا سن کے، انہوں نے کہا بھائی بینگن کھاوے گا پکوائے گا، دماغ خراب ہو گیا، وہ تو اٹھ گیا۔ اب جو بھی سنے بھائی بینگن سے کل سے، اب جو بھی آئے بینگن کھاوے، بینگن اس کو دکھاوے، اب وہ کودے، پڑ گیا رواج نہیں پڑ گیا؟ تو بینگن اس کے کاٹ رہا تھا کہیں، چڑنے لگا اس سے۔ تو ہم بھی چڑتے ہیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے میں کمی آ جائے گی اگر میں اس کے خلاف عمل کروں۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح گناہ سے نقصان پہنچتا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب اور سمجھو، اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کے معنی کیا ہیں؟ صاحبو، خدا تعالیٰ کا اس خبر دینے سے کہ ہم غفور و رحیم ہیں، مقصد یہ ہے کہ جو گناہ تم سے ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے پریشان خاطر مت ہو۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا۔ جو گناہ تم سے ہو چکے ہیں ان گناہوں سے پریشان مت ہو اور توبہ کو بیکار نہ سمجھو، ہم ان سب کو معاف کر دیں گے۔ یہ ہے غفور رحیم ہونے کا مطلب۔ اسی لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور ہم خود بھی سوچیں، ایک آدمی کو ہم گناہوں پہ اس کا دھبا لگاویں، اعتراض کریں، تو بڑا گنہگار ہے، بڑا پاپی ہے، ارے بس بیٹھ جا، 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایسے ایسے تانے دینے شروع کر دی۔ ارے خدا کے بندو چلی تو صحیح، وہ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو صحیح، تو شکر ادا کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس نے اس سے گناہوں سے بھی توبہ کر لی ہو، سمجھے؟ تو ہمیں حق نہیں ہے کسی پر کیچڑ اچھالنے کا۔ کیا خبر ہے، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو گرا ہوا مت سمجھو، کیا خبر ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور تم ابھی اسی کو پیٹ رہے ہو۔ حدیث شریف میں ہے، جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوئے تو آپ نے اول مکے کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو لوگوں نے آ کر عرض کیا ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں، لیکن جو گناہ ہم نے اس سے پہلے کیے ہیں، کہیں لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا اور کہیں قتل کر لیا، کہیں کسی کا مال ہڑپ لیا، ان پر تو ہم کو ضرور سزا ملے گی آخرت میں۔ بس جب باپ دادا کا دین بھی چھوڑا اور بدنامی بھی اٹھائی اور آخرت کا عذاب بھی باقی رہا، تو ہم کو فائدہ ہی کیا ہوا ایمان لانے سے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یعنی تم لوگ پچھلے گناہوں کا اندیشہ نہ کرو، ہم غفور الرحیم ہیں، پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اگلے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ بس معلوم ہوا کہ مقصد اس آیت سے لوگوں کی نا امیدی کو دور کرنا ہے، جو اسلام اور توبہ سے اس خیال پر رکھتے تھے، اس پر خیال رکھتے تھے جب پہلے گناہوں پر عذاب ہوا تو اسلام اور توبہ سے فائدہ کیا ہوا؟ مقصود نہیں ہے جو ہم لوگوں نے سمجھا ہے۔ یہ سبب ہے غفور رحیم سمجھانے کا، نا امیدی کو دور کرنا۔ ایک سبب توبہ نہ کرنے کا یہ ہے کہ سمجھتے ہیں ارے بھائی جو تقدیر میں لکھا وہ تو ہو کے رہے گا۔ لوگ جو سمجھتے ہیں، بلکہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے جنت یا دوزخ وہ ضرور ہو کر رہے گا، پھر نہ عبادت سے کچھ فائدہ اور نہ گناہ سے کچھ نقصان۔
جو تقدیر میں لکھا وہ ہوگا۔ اگر جنت لکھی ہے تو جنت میں جائیں گے، دوزخ لکھی ہے تو دوزخ میں جائیں گے۔ مگر تعجب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ خیال کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھو پکڑی حضرت نے نس پکڑی اس کہنے والے کی کہ دنیا کے کاموں میں یہ خیال کیوں نہیں ہوتا؟ کمانا، کھانا، مال و دولت جمع کرنا، ان کاموں میں تقدیر کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا اس نے تقدیر کے بھروسے پر کمانا چھوڑ دیا ہو، یا کھانا نہ کھایا ہو، یا کھیتی کرنی چھوڑ دی ہو، زمین میں بیج نہ بویا ہو، کہ اگر تقدیر میں ہے تو خود یہ سب کام ہو جائیں گے۔ بلکہ اس موقع پر تو یوں کہتے ہیں صاحب تقدیر حق ہے لیکن تدبیر بھی تو کرنا چاہیے، یوں کہتے ہیں۔ بغیر تدبیر کے کوئی کام نہیں ہوتا، بغیر تدبیر کے کوئی کام۔ ہائے ہائے، حضرت مولانا الیاس صاحب، سنو، تدبیر اور تقدیر پر ایمان۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، کاندلے میں زمین تھی ان کی، تقریباً 7 صوبے کی زمین تھی، تو اب بھی بچی کچی ہے تھوڑی وہاں نہروں کے بیچ میں۔ تو بٹائی پہ اللہ کے راستے میں جماعت میں کام میں جانا تھا، لگنا تھا، میوات میں ادھر ادھر محنت کر رہے تھے۔ جب لوگوں کو دیکھا بھائی کیا ہوا، لوگ مل نہیں رہے، گھروں میں آ نہیں رہے، کیا ہو رہا؟ اجی گیہوں بونے کا موسم چل رہی ہے، اب نہیں ملنے کا کوئی لوگ۔ اچھا، تو حضرت نے فرمایا پھر بھائی ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے، ہمارے بھی تو زمین ہے، ہمیں بھی گیہوں بونے ہیں۔ بس آئے، بونے کا تو ہمت تھی نہیں، نہ موقع تھا۔ تلاش کیا کوئی بٹائی پہ زمین لے لے، کوئی بٹائی پہ لینے کو بھی تیار نہیں ہوا۔ ایسا کہ بٹائی پہ کون رہے گا جو دیکھ بھال کرتا ہی نہیں اپنی زمین۔ کسی نے بٹائی پہ زمین نہیں لی، جب تھک لیے مجبور ہو گئے اور وہاں جانے کا وقت ہو گیا اللہ کے راستے میں، تو جو گھر میں گیہوں رکھے تھے وہ اٹھائے اور کنستر لے جا کر کے اس جنگل میں زمین میں چاروں طرف بکھیر دیے، اور بکھیر کے کہا، یوں کہا، یا اللہ اتنا کام میرا تھا، باقی کام تیرا ہے۔ یقین ہی کا تو سبق سکھاتے تھے وہ، ساری دنیا کو سکھا گئے۔ اس یقین ہی پہ تو تبلیغ کی گاڑی چل رہی ہے، لا الہ الا اللہ، پھینک کر کے دانے اور چلے گئے۔ ہم تو جا رہے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں، چلے گئے۔ جب لوگوں نے پھر ملنا چھوڑ دیا، وہاں گھروں پہ ملے نہ کہیں ملے، کہاں گئے بھائی لوگ؟ کہ جی کٹائی کا وقت آ گیا نا گیہوں کا، اب لوگ نہیں ملنے کا، اب تو کام میں لگ رہے ہیں۔ جب یہ ٹریکٹر وغیرہ تھوڑا ہی تھے، جنگلوں میں پڑے رہتے تھے لوگ، ہفتوں پڑے رہتے تھے۔ تو آپ نے سوچا اچھا ہم بھی جا کے دیکھیں بھائی ہمارا کیا، ہمیں تو بیج ڈالنے کے بعد جا کے دیکھا ہی نہیں، گھاس کھڑی ہوگی وہاں، کیا ہوگا کچھ نہیں۔ وہاں جا کے معلوم ہوا لوگ روز آ رہے ہیں کٹائی پر، دے دو ہمیں کھیت، کٹائی پہ دے دو۔ آپ نے فرمایا کیا دے دیں کٹائی پہ، کیا ہوا ہوگا ہمارے کھیت میں؟ بس جا کے دیکھا تو ٹھاٹھ کے گیہوں کھڑے ہیں، ٹھاٹھ کے گیہوں کھڑے ہیں، بٹائی پہ دیے، کٹوا کر لے آئے اور گھر میں لگا کر پھر اللہ کے کام میں چلے گئے۔ تقدیر پر ایمان تھا بولو یا نہیں؟ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو جب تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو اس کشتی کی طرح، ناؤ کی طرح کشتی تیار کرنی پڑے گی، اس میں بیٹھ کر جانا پڑے گا۔ خالی بسم اللہ پڑھ کر تقدیر پر ایمان نہ رکھو۔ آئی نہیں سمجھ میں بات؟ آئی نہیں؟ اگر آتی تو گرماہٹ بدن میں آ جانا چاہیے تھا، نہیں آتا۔ پتہ نہیں کیسے سننے والے ہمیں مل رہے ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا اس نے تقدیر کے بھروسے پر کمانا چھوڑ دیا ہو، اور یا کھانا نہ کھایا ہو، یا کھیتی کرنی چھوڑ دی ہو، زمین بیج نہ بویا ہو، کہ اگر تقدیر میں ہے تو خود سب کام ہو جائیں گے۔ اسباب ضروری ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، اسباب ضروری ہیں کہ نہیں؟ ضروری ہیں، اور بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زمین پر اتاریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد ہوگی اور بائیں مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اوپر سے نیچے
مینارے پر آ کے اتار دی جائیں گے، امام مہدی مصلی پہ جا چکے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، اور زینہ لگا کر پھر حضرت عیسیٰ کو نیچے اتارا جائے گا۔ آپ آ کر صف میں کھڑے ہو جائیں گے، امام مہدی فرمائیں گے چلو نماز پڑھاؤ، فرما نہیں آپ ہی پڑھاؤ۔ تو اس وقت امام مہدی نماز پڑھائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین چلے گا، عیسیٰ مقتدی بن کر رہیں گے، سمجھے؟ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھائیں گے۔ تو بولو اللہ کے فرشتے نے لا کے مینارے پہ چھوڑا، نیچے پہ تو چھوڑ سکے تھے؟ بولو یہ تدبیر کیوں بنائی؟ یہ تدبیر سیڑھی لگانے کی، زینہ لگانے کی کیوں بنانی پڑی؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کرنے پڑیں گے، ہے نا؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو۔ ایک مولوی صاحب بھی تقریر کر لیتے، ایک آدمی نے سوچا اللہ اچھا بھائی تقدیر پر ایمان رکھیں گے، جو مقدر ہوگا ملے گا، کھانا کھا لیں گے، نہیں گھر والوں نے کہا کھانا کھا لو گے؟ نہیں، کھانا نہیں کھاتا، جو تقدیر میں ہوگا تو ملے گا، میں کھانا نہیں لیتا تم سے، جو تقدیر میں ہو ملے گا۔ ماں سے گھر والوں نے جب پریشان کیا جنگل میں جا کے پڑ گیا، ماں کی ممتا بریانی کر کے ٹیفن میں اور وہاں رکھے، یہ لے کھاتا نہیں، جب تجھے بھوک لگے گی جب کھا لیو۔ وہ پڑ رہا اللہ ہی کھلائے گا تو کھاؤں گا، ورنہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے منہ میں نہیں رکھوں۔ چور آئے، انہوں نے کہا بھائی کوئی آدمی تو نہیں یہاں چاروں طرف دیکھا ہو؟ دیکھا ایک آدمی پڑا ہے۔ اچھا، چوروں کا سردار اس کے پاس آیا، آ کر کے دیکھا ٹیفن برابر میں رکھا ہے، کھولا جو ہے بہترین قسم کی خوشبو بریانی کی۔ او بھائی ایسا معلوم ہو چور کی داڑھی میں تنکا۔ چور جو تھے سمجھ گئے اس نے زہر ملا کے یہاں رکھا ہے بہانے سے، اگر چور آئیں گے اور کھا کے مر جائیں گے۔ کہا ہاں جی ہاں ایسا ہی ہو سکے، سارے چور کہنے ایسا کرو پہلے اسے کھلاؤ، اسے کھلاؤ، اس سے کھائے، میں نہیں کھاتا۔ یہ ادھر کو مکڑنا، کسی نے کہا اس کے زبردستی منہ میں ٹھونسو، آقا نے کہا مالک نے، جب منہ میں ٹھونس منہ بند کر لیا، ناک پکڑی منہ کھول دیا، جب منہ میں لقمہ ٹھونس دیا تو اسے ہنسی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین آ گیا۔ جب یقین آ گیا تو اس سے پہلے یوں قصہ ہوا کہ وہ چور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے سوچا یہ تو تجھے پوچھتے ہی نہیں، اب کیا کروں؟ کہا اگر مقدر ہوگا تو ملے گا، بس آ کر کے پھر گھر آیا اور آ کر کے پھر واعظ میں گیا، پھر وہی بیان تقدیر کا سنا تو اس نے کہا مولوی صاحب تمہارا واعظ بالکل سچا ہے مگر کمی ہے۔ کہنے کیا کمی ہے؟ کہنے یوں تو بتا دیتے ناک پہ پکڑوانی پڑے گی اور منہ پہ تھپڑ بھی لگوانا پڑے گا اور زبردستی لقمہ منہ میں جائے گا، یوں تو نے بتایا نہیں، ادھوری بات بتائی۔ تو جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن تدبیر بھی تو بغیر تدبیر کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ افسوس دنیا کے کاموں میں تو تدبیر کی ضرورت ہے اور دین کے کاموں میں تدبیر کی ضرورت نہیں۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ باولا ہو گیا تو، اللہ غفور الرحیم اور گناہ کر رہا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ تدبیریں بیان ہو رہی ہیں کہ جس وجہ سے آدمی گناہ کو نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ قرآن شریف کی آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے دنیا کی ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ذمہ داری بھی لی ہے۔ فرمایا کہ زمین پر جتنے چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں ان سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، اور آخرت کے بارے میں ذرا بھی ذمہ داری نہیں فرمائی بلکہ صاف فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو صرف وہی ملے گا جو کچھ وہ کرے گا۔ اور فرماتے ہیں جو آدمی اچھے کام کرے گا اسی کو نفع دیں گے اور جو برے کام کرے گا وہ اسی کو نقصان پہنچائیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے ہم بالکل وعدہ نہیں کرتے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ہم بالکل وعدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، تو بولو ہمیں ہمت کرنی پڑے گی نہیں کرنی پڑے گی؟ کہ بھائی کرنی پڑے گی۔ تو تقدیر میں جو لکھا وہ تو ہوگا، لیکن جو تمہیں کیا خبر کہ تقدیر میں کس طرح لکھا ہے؟
تو غفور رحیم ہونے کے معنی سنیں۔ توبہ کا گناہ توبہ نہ کرنے کا بندہ سمجھتا ہے اللہ غفور رحیم بخش ہی دے گا، یہ آپ نے سنا۔ پانچواں سبب یہ سنا کہ بہت لوگ سمجھتے ہیں توبہ کے بعد پھر گناہ ہوا تو توبہ پہلی بیکار ہو گئی، یہ سمجھتے ہیں۔ ایک سبب یہ سنا کہ انسان یہ خیال کرتا ہے مجھ سے پھر گناہ ہو جائے گا، تو پھر جب گناہ ہو جانے کا احتمال ہے تو توبہ سے کیا فائدہ۔ تیسرا چوتھا سبب یہ سنا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کے مقابلے میں توبہ سے کیا کام نکل سکے گا۔ اسی طرح بعض کو یہ وسوسہ ہوتا ہے ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کی معافی ممکن ہی نہیں، اگرچہ ہم کتنی ہی توبہ کریں۔ ان دونوں غلطیوں کی وجہ سے یہ لوگ معافی کو بندوں کی معافی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ایک یہ بیماری ہے کہ گناہ کی عادت ہو گئی، چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ اگر چھوڑنے کی کوشش کریں، بول بھائی حقہ پینے کی جن کو عادت ہے چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑ سکتے نہیں۔ تو شرابی شراب چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ قاتل لٹیرا چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا ہے گناہ کرتے کرتے ہماری عادت پک گئی ہے، اسی لیے ہم گناہ کو ہلکا سمجھنے لگے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تم توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ فوراً فیصلہ بدل دیں گے۔ خرو ڈاکو کا واقعہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں خرو ڈاکوؤں کا سردار جنگل میں پڑا ہوا ہے اور 70 اس کے گروہ کے آدمی ہیں، جاؤ کام کرو۔ سب چلے گئے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پڑا ہے۔ ہائے ہائے، جا کے لوٹا، قافلہ مل گیا کوئی، اسے لوٹا، لا کے وہاں کھڑا کر دیا، سب کا مال لوٹ لیے۔ جب وہ قافلہ چلا گیا لوٹنے کے لیے اس کا ڈاکوؤں کا، تو خرو ڈاکو نے جو زمین پہ لیٹے لیٹے کھجور کا درخت دیکھا، اونچا درخت ہے، اور ایک پرندہ آتا ہے دوسرے پیڑ پہ سے تازہ کھجور لاتا ہے اور اس کھجور کے یوں اندر چھوڑ دیتا ہے، ٹھوکر سے چھوڑ دیتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ پرندہ یہاں لا کر کہاں جمع کر رہا ہے؟ وہ اس پیڑ پہ چڑھ گیا، دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے، یہ لا کے یہاں کہاں جمع کر رہا ہے؟ اگر کتنی ساری جمع ہوگی تو ہمارے کام آئیں گے۔ جا کے دیکھا اس پیڑ پہ چڑھ کے کھوکر ہے، اور اس کھوکر میں ایک اندھا اژدہا یوں منہ پھاڑے پڑا ہے۔ کیا پڑا ہے؟ اندھا، اور روزی کا پہنچانے والا اس پرندے کو، چڑیا کو حکم دیا، وہ تازہ کھجور توڑ کے لاتی ہے اور لا کے اس کے منہ میں چھوڑ دیتی ہے، اس کے پیٹ میں چلا جا۔ اللہ اندھے کو بھی پال رہا ہے۔ ہائے کر کے نیچے آیا، نیچے آتا گیا، ایمان بدلتا گیا، یقین بدلتا گیا۔ کہا واہ رے واہ، ہم نے اتنے حرام کاموں پر کمر باندھ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اندھے کو بھی روزی پہنچا رہا ہے، ہمیں ہٹا کٹوں کو نہیں دے گا روزی؟ بس آ کر کے افسوس میں بیٹھا رو رہا ہے، آنسو۔ وہ لوٹ لاٹ کے قافلہ آئے، کہا بھائی تمہارا رستہ اور میرا رستہ اور، کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ جاؤ اس پیڑ کے اوپر دیکھو۔ جا کے دیکھا تو اندھا اژدہا۔ کہا دیکھو، جو خدا اندھے اژدہے کو پال سکتا ہے، کہ ہمیں نہیں پالے گا ہٹے کٹے تمہارا تندرستوں کو؟ ہم نے حرام کمائی پر کمر باندھ رکھی ہے، جاؤ سارا مال ان کو، تمہیں مبارک ہو۔ انہوں نے کہا جی جب آپ بھی ہمارے گرو تھے اب امیر صاحب ہو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ کہا جاؤ مال پھینک دو، قافلے والوں کا جو واپس کر دو۔ سارا مال لوٹ کر واپس آ کے خالی ہاتھ بیٹھ گئے۔ بولو جی امیر صاحب اب کیا کہتے ہو؟ امیر صاحب نے کہا چلو اللہ کے راستے میں نکلو۔ کتنے دن کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے نہیں، سال بھر کے لیے نہیں، چل دو۔ کہاں جانا ہے یہ؟ رخ تو بتاؤ۔ اب چلیں گے حج بیت اللہ جا کے کریں گے، اور غلاف خانہ کعبہ کا پکڑ کر اللہ سے روئیں گے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ چل دیے، بھوک کے پیاس سے، بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی ہے۔ پیچھے سے گروہ کہنے لگا امیر صاحب، امیر صاحب کیا ہے، چلو
پھر کہا جب بیچنے جا امیر صاحب چھوٹے کاف والی کل کل ہو رہی ہے پیٹ میں، کل اللہ، چھوٹے کاف والی کل کل ہو رہی ہے، قل هو اللہ احد تو الگ چیز ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ مذاق نہیں اڑایا جا رہا اس کا کہ چھوٹا کاف سے کل کل ہو رہی ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ پیٹ میں بے چینی لگ رہی ہے بھوک کی وجہ سے۔ تو امیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب حرام کام پہ لگے تھے صبر نہیں تھا، اور اب تبلیغ میں آ گئے تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر۔ پھر لوگ کہا جی صبر ہوتا نہیں ہے، بہت دیر ہوگی، بہت دن ہو گئے ہم پریشان ہوتے ہیں پیدل چلنا، اور بھوکے پیاس سے ویسے صبر نہیں ہوتا، کیا کریں؟ تو امیر صاحب نے کہا بہت حرام کے لقمے اور حلوے اور پھل کھا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا خبر اس بھوک کی برکت سے ہمارے پچھلے حرام کھائے ہوئوں کو معاف کر دے۔ صبر کرو، مر بھی جائیں گے لیکن پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے۔ چلو، صبح کو قریب ایک شہر میں داخلہ ہونا تھا، وہاں ایک بڑی مالدار عورت تھی سیٹانی، اس کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کھانا تیار کرواؤ، 70 آدمیوں کا قافلہ آ رہا ہے، حج بیت اللہ کو جا رہا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرو، اتنے وقت تک وہ قافلہ یہاں شہر میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، جس نے حضور کو دیکھا سچ دیکھا، جس نے حضور کو دیکھا بس اس نے نوکر تو وہاں بھیج دیا راستے پر، اور ادھر اونٹ ذبح کرا کے کھانا تیار کرانا شروع کر دیا، 70 آدمیوں کا قافلہ بتایا، کھانا پکانا شروع کر دیا، کھانا پک گیا، قافلہ بھی آ گیا، بلا لو، اطلاع ہو گئی، بلا لو، بلا کے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ ساری جماعت بھوکی تھی، خوب پیٹ بھر بھر کر کھا رہے ہیں، اللہ نے نعمت دی ہے، اور وہ شیطانی پنکھا کرتی پھر رہی ہے، اس جماعت کو، ڈاکوؤں کے جماعت کو شیطانی پنکھا کرتی پھر رہی ہے۔ اب یہ سارے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب فارغ ہو گئے، کھانے سے رخصت ہونے لگے، تو سب کو اس نے ہدیہ نذرانے میں روپے پیش کیے، یہ قبول کر لو میری طرف سے۔ امیر قافلہ نے، چوروں کے جو سردار تھا کرو، اس نے کہا بہن یہ تو بتاؤ، ہم تمہیں جانتے نہیں، تم ہمیں نہیں جانتی، کبھی ہمارے یہاں آنا نہیں ہوا، اور تم نے یہ کھانا بھی پہلے سے تیار کر کے رکھ دیا، آتے ہی ہمارے کھانا کھلانا شروع کر دیا، اب چلتے ہوئے ہدیہ نذرانہ پیش کر رہی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطانی نے کہا ارے اللہ کے ولی ہو، تم بڑے مبارک ہو، تمہارے قدم اس شہر میں آئے بھی نہیں تھے کہ برکت میرے گھر تک پہنچ گئی، برکت میرے گھر تک پہنچ گئی۔ کیا معاملہ ہوا کہ خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا 70 آدمیوں کا قافلہ آ رہا ہے، حج بیت اللہ کو جا رہا ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، بھوکے ہیں، آتے ہی ان کھانا تیار کرو، فوراً ان کو کھلاؤ۔ ہائے ہائے، جب یہ سنا چیخ مار مار کے رونے لگے سارے کے سارا قافلہ، اور رونے لگے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ ایک دن وہ تھا کہ لوگ ہائے ہائے کرتے تھے اور ہم مار بجاتے تھے، لوٹتے تھے لوگوں کو، اور ایک آج کا دور ہے کہ آج ہمارے کھانے کا انتظام کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا انتظام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، کرو ڈاکو تھا اور کر کے کس طرح کھاتا تھا، اب دیکھ کر اندھے کو تقدیر پر ایمان یقین مضبوط ہوا، اور مضبوط ہو کر چلے، جب چلے اس اضطراری کیفیت میں آئے جس میں بھوک پیاس میں آدمی کو حرام کھانا بھی جائز ہے، اس درجے پر پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام رسول اللہ کے ذریعے سے کروا دیا۔ اس سے معلوم ہوا ہمارا ہر پیر جمعرات کو اطلاع پہنچتی ہے فلاں آدمی فلاں جگہ کا رہنے والا، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اور یہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف چل رہا ہے، اتنا درود پاک پڑھ رہا ہے، اس نے توبہ کر کے تقوی اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کو ہمارے حالات اطلاع ہوتی ہے، تو سارے قافلے کی اطلاع ملی، جبھی تو کھانے کا انتظام رسول اللہ نے فرمایا۔ اور پسند کسے فرمایا؟ مجھے، تمہیں تو پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول نے۔
اس شیطانی کو پسند کیا جس عورت کے دل میں اللہ کی طرف توجہ تھی، اس کو قبول کیا۔ ہر عورت طالب علم کو کھلائے یہ نہیں کر سکتی، جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی، اللہ تعالیٰ اسی گھر میں طالب علم کو بھیجتا ہے۔ جو رسول اللہ کے مہمان کو کھانا کھلاتی ہیں تو یہ ان کی سعادت ہے جو کھلاتی ہیں، سعادت طالب علم کی نہیں، یہ تو کہیں اور کھا لے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اس شیطانی کے خواب میں آ کے کہا تو کھانے کا انتظام کر۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں گہراؤ ہوتا ہے پانی وہیں تو مرتا ہے، سمجھے؟ تو گہرائی پیدا کریں اپنے اندر اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو کسی کوئی گنہگار کو حقیر نہ سمجھو، کیا خبر ہے کب توبہ کر کے وہ دیکھو چورو سارا کا سارا قافلہ ولی اللہ کا ہو گیا نہیں ہو گیا۔ تم اپنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اپنی فکر تھوڑی ہے کیا؟ اس سے بے فکر ہو گئے ہو۔ اور میں نے پہلے قصہ سنایا تھا، ایک بزرگ تیلی کے یہاں جب تیل لینے جاتے تھے تو وہ تیلی چھیڑتا تھا، حضرت جی کہنے لگے تمہارے داڑھی اچھی ہے، میرے بیل کے گلے میں گھنٹی جو ہے وہ اچھی۔ مسکرا کے یوں فرماتے تھے آ کے جواب دوں گا۔ ہر دفعہ تیل لینے جانا چھوڑا نہیں، جاتے اسی کے یہاں، ورنہ تو منہ پہ لات مارتے دفعہ ہو اور بچ رہے تیل والے تیرے یہاں، لیکن جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ اس لیے کہ نفس کے اندر کمی، اپنے نفس کو ٹھنڈا کر رہے تھے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے مجھے آخرت کا فکر سوار ہو رہا ہے، آ کے جواب دوں۔ اب جب انتقال کا وقت آیا، فرشتے اور آثار ایمان پر خاتمے کے نظر آنے لگے تو آپ نے فرمایا اب میرا جنازہ لے کر جانا اور اس کے دروازے کے پاس برک کر باہر اس تیلی کو بلا دینا، منہ میرا کھول دینا۔ جب اس کو بلا کے وہاں جنازہ رکھا، تیلیا کھڑا ہوا، آپ نے سر مبارک اٹھایا اور اٹھا کر داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا آج جواب دیتا ہوں تیرا اس کا کہ تیرے بیل کے گھنٹی سے زیادہ اچھی میری داڑھی ہے۔ یہ کہہ کے پھر ہو گئے، اب تیلی کھڑا جو رونے لگا کہ میں نے کس ولی کو تکلیف پہنچائی تھی کہ واقعی ان کا تو خاتمہ ایمان پر ہو گیا، یہ تو چلے گئے، میرا پتہ نہیں کیا حال ہو۔ سمجھ میں آئی؟ میں کمرے میں بیٹھا تھا، صبح کسی نے کتے کا ڈنڈا یا اینٹ کیا ماری، وہ کتا ہائے ہائے کر کے کرتا گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے خیال کیا، میں نے کہا ہم سے تو یہ کتا ہی اچھا ہے، ہم سے تو یہ کتا ہی اچھا ہے، کسی نے مار دیا ہائے ہائے کر لی، آگے جا کے پھر اپنا کام شروع کر دیا، ہے نا۔ ٹانگ میں لگ گئی، ٹانگ نہیں ٹھیک تھی، ٹانگ اوپر اٹھا کے 3 پیروں سے چلتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، سوتا بھی ہے، سب کام کر رہا ہے، لیکن کچھ دھن میں پریشان نہیں ہوتا۔ جب نیند آتی ہے کہیں بھی چبوتر پہ اینٹوں پہ جہاں سے سکھ ملتا ہے وہیں پڑھ کے اپنا سو جاتا ہے، نیند نکال لیتا ہے۔ اور رات کو سارے کتے جاگتے ہیں تو وہ بھی جاگتا ہے، جب اور کتے بھونکتے ہیں تو یہ بھی بھونکتا ہے۔ کیوں بھونک رہا کہ یہ بھونک رہے؟ بس تو کیوں بھونک رہا کہ یہ بھونک رہے؟ اسے پتہ کچھ نہیں کیوں بھونک رہے ہیں، کیا خبر کوئی اور کتا نہ آ جائے یہاں، اور بعد جب آ ہی جاتا ہے رات کو پھنسی جا کوئی نہ کوئی سفر کرتا کرتا۔ برادری میں اتفاق نہیں ہے کتوں میں، اگر کوئی کتا دوسرا آ بھی گیا ایسی تواضع کریں گے اس کی، بس لے میرا بھائی دے میرا بھائی، جب تک وہ نیچے نہ پڑ جائے اور پونچھ سرنڈر کر لے اس وقت تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی۔ بعض کتے کو تو ایسا بموڑ دیتے ہیں، اگر وہ بھی ذرا 3-5 کہے تو آ جا، ہم تیرے کم تھوڑے۔ ایک بات اور دیکھو، 2 کتے یہاں 2 کتے وہاں، سارا علاقہ بانٹ لیتے ہیں، بھونکتے رہیں گے چلیں گے لیکن اپنے حلقے سے جا کے وہاں رک جائیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ یہ ان کا کتنا اور حساب کچھ نہیں، ان سے حساب کچھ نہیں۔ پیاس لگا پانی پی لیا نالی میں، بھوک لگی کھانا کہیں دے دیا کسی نے کھا لیا، نہیں تو صبر ہے۔ تو ہمیں تو کتے جیسا بھی صبر نہیں ہے۔ اسی کو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہائے کان میں تیرے پڑا بھی ہے لئیم، حرف الرزق علی رب کریم، یعنی ہے رزاق وہ پروردگار، رزق دیتا ہے سب کو وہ لیل و نہار، رزق دیتا ہے تجھ کو وہ شام و سحر، کیوں پھرے سر مارتا ادھر ادھر، گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا، تجھے کوئی پیر نہیں ملتا، گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا،
تاکہ دے دکھا تجھ کو وہ راہ ہدا۔ تجھے تو کتے جیسا بھی صبر نہیں ہے، جو مالک نے ڈال دیا کھا لیا، نہیں ہے صبر ہے، تجھے کتے جیسا بھی صبر نہیں۔ تو فرما رہے ہیں حاجی صاحب، گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا، تاکہ دے دکھا تجھ کو وہ راہ ہدا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے خزانوں پر یقین عطا فرمائے اور اپنے کو گنہگار سمجھنے کی توفیق دے۔ جو آدمی اپنے کو گنہگار سمجھے گا اور وہ عبادت کا شوق پیدا کرے گا، اعمال میں سستی نہیں آنے دے گا، اور جو ان سے بے فکر ہے، ارے بخشنے والے اللہ ہیں، تو پتہ چل جائے گا جب وہاں جائے گا اللہ کے دربار میں، عذاب بھی ہوگا اور غفور رحیم ہوں کہ نہیں، دیکھ تجھے اس درجے پہ عذاب دے سکتا تھا، میں نے اس درجے پہ تجھے عذاب نہیں دیا، اس درجے میں رکھا ہے، یہ بھی میرا غفور رحیم ہونا ہے۔ تیرے 10 کوڑے مار سکتا تھا، 2 مارے، یہ بھی غفور رحیم ہونا ہے۔ سستی کیسی، سستی کیسی، سستی پیدا کرو۔ وہ انسان ہی کیا ہے جو غلطی کے بعد شرمندہ نہ ہو، وہ مومن ہی کیا ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو توجہ زور سے، لا الہ الا اللہ